حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دور نبوت میں، یا دوسرے لفظوں میں اپنی ساری زندگی حجاز مقدس سے باہر نہیں نکلے۔ حجاز مقدس میں رہتے ہوئے دین کی دعوت بھی دی، دشمنوں سے مقابلے بھی کیے، لیکن ایک بڑا کام جو کر گئے وہ 1,24,000 صحابہ کی جماعت تیار کر دی، جس نے مختلف ملکوں میں، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں وہ کچھ کیا جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سمجھایا تھا، اور اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان سب کو محفوظ کر لیا۔ ایک صحابی ہیں نعمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب نام جانتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان ناموں کا علاوہ عبداللہ بن مسعود اور ایسے صحابہ کو بھی جانتے ہیں۔ نعمان کم سنا ہوگا، سیدھے سادے تھے۔ حجاز مقدس سے جب باہر نکلے تو کہیں دسترخوان پر بیٹھے تھے، اس علاقے پر ایرانیوں کا، فارسیوں کا اثر تھا، جو بدوؤں کے مقابلے پہ اس زمانے میں بڑے تہذیب یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے چپاتی روٹی آئی، پتلی روٹی، یہ بیچارے موٹی موٹی روٹیاں دیکھی تھی، کھائی تھی، تو ایک روٹی اٹھا کر ہاتھ پوچھنے لگے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ روٹی ہے کہ؟ اچھا میں سمجھا کپڑا ہے۔ کسی نے پیش کیا اخروٹ تو بہت دیر تک دیکھتے رہے، کہ عجیب پتھر ہے ایسا گول۔ پھر اس نے ان کے ہاتھ سے وہ اخروٹ لے کر کے توڑا اور اندر سے گری نکالی اور ان کو بھی دی، خود بھی کھائی، کہنے اللہ کی شان، پتھر میں بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے لیے باہر نکلی ہے پوری فوج جو بھی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے امیر، اور وہ زمانہ بھی ہے تو عمر کی عمارت کا تھا۔ کچھ باہر نکل گئے تو ساتھیوں کو خیال ہے کہ امیر المومنین کو ساتھ لے کر چل پڑے، مدینہ منورہ میں رہنا چاہیے ان کو، مملکت پھیل رہی ہے۔ آپ کو معلوم تھا نا کیا؟ یعنی جس رفتار سے اسلام والے فوجیں، مسلمان جن کا اصل ہتھیار اعمال تھے، جو لوگوں کو اپنے عمل سے دعوت دیتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے علاقوں کے علاقے ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، وہ مسلمان جس تیزی سے بڑھ رہے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر عمر کو 50 سال مل جاتے تو دنیا میں کہیں بھی کفر باقی نہ رہتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا امیر المومنین آپ تو مدینہ منورہ واپس چلے جائیں، اور وہاں سے ہمیں کمک بھی بھیجیں، وہاں سے ہمارے لیے طریقے بھی بھیجیں، وہاں دعائیں بھی کرائیں، اور ساری مملکت کی دیکھ بھال کریں، ہم تو ایک رخ پر چل رہے ہیں۔ کہ اچھا اگر میں چلے جاؤں تو تم کس کو امیر بناؤ گے؟ اس جماعت کا جو جا رہی ہے لڑنے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے، کہ فلاں آپ کو کرنا، میں ہی امیر ہوں اس جماعت کا۔ اچھا حضرت ایسا ہے امیر المومنین فلاں کو اگر امیر بنا دے اس جماعت کا، اس لشکر کا، کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں۔ کسی نے کہا حضرت نعمان بھی تو ہیں، نعمان کو بنا دے۔ تو کچھ سوچا اور کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مدینہ منورہ واپس، نعمان کو بنا دے۔ یہ وہی نعمان ہے جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ روٹی دیکھی تو کپڑا سمجھے، اور اخروٹ دیکھا تو پتھر سمجھے۔ یعنی دنیا کی چیزوں، ٹیکنالوجی تو بہت دور کی بات ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، اسٹار وار، اور پتہ نہیں کون کون سا آج کل وہ کیا ہے جو خود جاتا ہے خود بخود، ڈرون، او والا کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے،
ہے تو عمر تو واپس ہو گئے. یہ مسلمانوں کا لشکر ان کی سربراہی میں آگے بڑھا, دشمن سامنے آ گئے, یہ ادھر کھڑے, دشمن ادھر کھڑے. کہا اپنے لوگوں سے دیکھو جب میں پہلی مرتبہ کہوں اللہ اکبر تو تم سب وضو کر لینا. وضو کر لینا, نماز پڑھوائیں گے کیا؟ کسی نے کچھ کہا نہیں, کہا ٹھیک ہے امیر, آپ ہمارے امیر, جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے. اور جب میں دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو تم لوگ ہتھیار سنبھال لینا, اور جو تیسری دفعہ کہوں تو حملہ شروع کر دینا. تو انہوں نے پہلی دفعہ جو اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے, جس کے پاس پانی کا نظام تھا, پانی جس کا تیمم کا ہوگا, تو جو بھی کیا ہوگا, امیر کے حکم پر چلے, پہلے اللہ اکبر. دوسرا اللہ اکبر کہا تو سب نے جلدی صفیں بنا لی, لڑنا ہے ابھی, صف بنا لی, اور اپنے تلوار نیام میں سے نکال لیے, اپنے اپنے وہ تیر کمان پر چڑھا لیے. اب جو دشمن نے یہ حرکت دیکھی تو اس نے وہاں سے تیر برسانا شروع ہو, سمجھے لڑائی شروع ہو گئی. اس کو کیا خبر کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کرنا جب تک کہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر نہ ہو جائے. مسلمانوں کا نظم ایسا تھا, ایسی جماعت پیدا کی تھی, آسمان نے اس سے پہلے اس کے بعد ایسے لوگ نہیں دیکھے. آج جو کہنا ہے صحابہ کو کہہ لو, ایسے لوگ پھر آسمان نے نہیں دیکھے. ادھر سے تیر آنا شروع ہوئے, کچھ کو تیر لگ گئی, کچھ شہید ہو گئے. ادھر انہوں نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر, ساتھیوں نے تیر چلائے, جنگ شروع ہوئی, اور گھنٹے نہیں منٹوں میں فتح ہو گئی. فتح کے بعد ساتھیوں نے کہا امیر صاحب اگر یہ جو تیسرا اللہ اکبر ہے پہلے کہہ دیا ہوتا تو ہمارے ساتھی شہید ہونے سے بچ جاتے, زخمی ہونے سے بچ جاتے. تو نعمان ابن مقرن کہنے لگے میں نے تمہیں وضو کے لیے کہا, پھر میں نے تمہیں ہتھیار سنبھالنے کے لیے کہا, اور میں آسمانوں کی طرف دیکھتا رہا. جب فرشتے اترتے ہوئے نظر آ گئے تو میں نے تیسری اللہ اکبر کہا اور فوراً فتح ہو گئے. مسلمان کبھی طاقت کے بل بوتے پہ دشمن کے مقابلے میں جیتا ہی نہیں ہے, کبھی نہیں. وہ جب جیتا ہے اپنے جذبہ ایمانی کے موقع کی بنیاد پر جیتا ہے. پرانی نئی ساری قسم کی مثالیں گواہ ہیں. میں نے گزشتہ جمعے ایوبی کا ذکر نہیں کیا تھا. ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس پر قبضے کے لیے گئے ہیں, پہلے تو جماعت چلی گئی پوری, لشکر پورا چلا گیا. وہ سمجھ گئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کہ ہماری کتابوں میں کچھ لکھا ہے, تم اپنے امیر کو بلاؤ. امیر کو بلا کے لے کہہ لینا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. کہنے لگے ہاں یہ ہماری لشکر کا امیر ہے, ہمارا بڑا امیر مدینہ منورہ میں, کہ اس کو بلاؤ. آگے قریب پہنچے تو اب سواری تو ایک ہی تھی, کچھ دیر غلام سوار ہوتا, کچھ دیر عمر سوار ہوتے رضی اللہ عنہ. ہوتے ہوتے اب جب قریب پہنچے تو باری آ گئی غلام کی. کہا نہیں آپ بیٹھے, کہا نہیں, کہ نہیں آپ بیٹھے, کہا نہیں باری تمہاری ہے, تم بیٹھو گے. وہ اوپر بیٹھ گئے, امیر المومنین ساتھ چل رہے. کیچڑ آ گیا تو وہ جو چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تو اس میں کیچڑ لگ گیا, انہوں نے اس کو نکالا, پاؤں سے نکال کے کندھے پہ رکھ لیا. وہ بیت المقدس میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے پادری. کہا اچھا ایک بات بتاؤ, یہ جو تمہارے امیر ہے کون ہے؟ کہا یہ جو آ رہے ہیں. کہا یہ جو ہیں اونٹ پر, کا نہیں یہ جو نیچے آ رہے ہیں. تو کہا اچھا یہ امیر ہے, تو اونٹ پر کون ہے؟ کہا یہ ان کا غلام ہے. کہنے بس ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے, چابی حوالے کر. بتاؤ ایٹم بم چلا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں لانا, کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا. اس حال میں داخل ہو تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکتے, چابیاں شہر کی ان کے حوالے کر دیتے.
کب دیا پتا؟ 500 سال کے بعد دیا. یہ 500 سال عیسائیوں کے پاس تھا. یہ کتنا؟ 500 سال. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 100 سال 125 سال پہلے یہ رومی عیسائی حکومت نے رومیوں نے قبضہ کیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی. تو رومیوں کی اس کے اوپر ہوتی. کچھ عرصے کے بعد یہودیوں نے گڑبڑ شروع کی تو رومی حکومت نے ان کو مارا، بہت مارا، مار مار کے کسی کو ادھر کسی کو ادھر کسی کو ادھر منتشر کر دیا کہ ایک ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے. 500 سال عیسائیوں کے پاس رہا. پھر حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 500 سال رہا. پھر مسلمان ایمان کی تنزلی میں آ گئے، ایمان اعمال چھوڑ بیٹھے. اس وقت مسلمانوں کی کئی خلافتیں ختم ہو چکی تھی، عثمانی، اموی. ہند جو بڑی خلافت تھی اس وقت وہ ہندوستان میں سلجوقیوں کی تھی. ان کی بنیاد پر علاقے کے دوسرے مسلمان جو بادشاہ تھے وہ اس کو مانتے تھے. اور مشرق وسطی میں مصر میں بڑی خلافت کس کی تھی؟ وہ شیعہ اسماعیلیوں کی تھی. کوئی نظام بیت المقدس کا بڑا نہیں بنایا حفاظت کا، لہذا عیسائی آئے اور قابض ہو گئے. 500 سال رہے. اس کے بعد ایوبی آ گئے. ایوبی کا ذکر یوں یاد آیا ایمان اعمال کے حوالے سے کہ ان کے والد تھے نجم الدین ایوب. یہ قصہ تو نہیں سنا میں نے پچھلی دفعہ، بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا. نجم الدین ایوب سے ان کے بڑے بھائی نے کہا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس میں تھے اپنا نور الدین زنگی کی بادشاہ کے فوج میں تھے. انہوں نے کہا جب بہت اصرار کیا تو کیا تو کیا چاہتا ہے؟ ابھی تو بادشاہ کے ہاں سے شہزادی کا پیغام آ گیا ہے، شہزادی کا پیغام آ گیا، اب تو بہت اچھا موقع ہے. کہا نہیں تو کس طرح کی لڑکی سے شادی کرے؟ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو لڑکی میرے لیے ایسے بچے کو جنم دے جو کل بیت المقدس کو فتح کر لے. یہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے تھے، نجم الدین ایوب اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے. تو پردے کی طرف جہاں دوسری عورتیں تھیں وہاں سے کسی نے شیخ کو سلام کیا تو شیخ نے فوراً کہا کہ ارے تجھے میں نے کہا تھا فلاں لڑکے کے رشتہ دیا تھا تو شادی کی کہ نہیں، نکاح کیا کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا نہیں شیخ مجھے نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ میں تو ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے لیے وہ بچہ دے جو بیت المقدس کو فتح کر دے. نجم الدین ایوب نے بات سنی تو کہا شیخ میں تیار ہوں. ان دونوں کا شادی ہوئی ہے تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں. جب شوہر اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں دنیا کے متوالے ہوں تو ایوبی نہیں پیدا ہوتے. جب شوہر اور عورت، شوہر اور بیوی اپنے سامنے اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہوں تو پھر ایوبی پیدا نہیں ہوتے. پھر اللہ نے ایوبی کے ذریعے اس کو فتح کروایا. پھر 761 سال کے بعد 761 سال کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے سازش کر کے 1948 میں وہاں پر عیسائیوں کو حکومت دلوائی. بہت سمجھایا تھا ہمارے علماء نے فلسطینیوں کو، مت بیچو اپنی زمینیں یہودیوں کو، ان کے پاس مال بہت ہے، یہ آ کر زمینیں تم سے خرید رہے ہیں، مہنگے داموں خرید رہے ہیں، مگر تم جو بیچ رہے ہو تم پھنس جاؤ گے. ہمارے یہاں سے ہندوستان کے علماء نے سمجھایا، مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نے سمجھایا مت بیچو. جب وہ بڑے بڑے رقبوں پر قابض ہو گئے اور ساری دنیا سے یہودیوں کو بلا کر آباد کر لیا، اس کے بعد پھر دہشت گردی ایسی ہوئی، اتنی دہشت گردی ہوئی جس کو یہ ٹیررزم آج کہتے ہیں، یہ بھول جائیں گے. اگر آپ کو موقع ملے انٹرنیٹ پر جائیے، DIERYESSIN دائر یاسین، اس کو لکھیے، آپ کو وہ واقعات نظر آئیں گے کہ دنیا حیران ہو جاتی. اتنا قتل، اتنی غارت گری، اتنا ظلم کیا وہاں کے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ 1948 میں ان دونوں نے مل کر کے، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کے وہ ان کے حوالے کر دیا. جب مسلمانوں نے ایوبی جننے چھوڑ دیے تو پھر یہ ہوا.
لیکن بہرحال جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، جو کرنا چاہتے ہو کرو اسلام کے دائرے میں رہ کر، زندہ باد مرد آباد غیر اسلامی بات نہیں ہے، ریلی نکالنے کو ہم غیر اسلامی کہہ نہیں سکتے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر جو کرو گے وہ تمہارے الٹ جائے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایک ہمارے اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی بلکہ معتد بھی، اور انگریزی میں کہتے ہیں کنسیڈریبل اماؤنٹ، اردو کیا ہوگی اس کی؟ کچھ لوگ معتد بھی، کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل، ایسے جن کو کہہ سکے ہاں یہ ایک مجمع ہے، اگر ایسا مجمع دین پر آ جائے گا اللہ اس کی برکت سے ساری دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی تو پوری مسجد کے اندر ایک آدمی بھی نماز والا ملتا ہی نہیں ہے، اس کی میں نے پوری صف کی صف، جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ پوری مسجد کے اندر تمہیں ایک خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ معاف کیجیے گا بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ایک مجمع تو ہو۔ ابھی تو وہ کوئی لطیفہ سنا رہا تھا، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، کہ فرشتوں اللہ کے حکم پہ چلے گئے مدد کرنے کے لیے، واپس پلٹے تو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نیچے اتر تو گئے تھے لیکن دونوں طرف میں سے مسلمان کون تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا کس کی مدد کریں۔ ہے لطیفہ، لیکن بات بڑی سوچنے کی ہے۔ اللہ کی مدد اللہ کے حکموں پہ چلنے والوں پر آتی ہے نا، جب دونوں طرف ایک جیسے لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک نے یہ حالات اس لیے لائے ہیں، ہمارے سامنے اس لیے کیے ہیں کہ ہم معافی اور رجوع پر آ جائیں۔ انتظار مت کرو کہ فلسطینی معافی مانگیں گے، انتظار مت کرو کہ کشمیری مسلمان معافی مانگیں گے، انتظار مت کرو یورپ کے مسلمان معافی، انتظار مت کرو کہ پاکستانی حکومت کہے گی اور پھر ہم یوم دعا منائیں گے۔ ہاں، ہم تو ابھی سے اپنے حد تک معافی پر آ جائیں، اللہ سے اپنے لیے بھی اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت کو آواز دی جائے کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ آپ اپنے فضل سے اور رحم فرما دیجیے۔ میں نے گزشتہ دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جیا تو کس حال میں جیا، مرا تو کس حال میں مرا۔ اللہ پاک کی اگر رشتہ داری اور اللہ پاک کی محبت حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسی تھی اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو حمزہ کا کلیجہ چاک نہ ہوتا رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر نہ کٹتا رضی اللہ تعالی۔ وہ آزماتے ہیں، ان کے ہاں کوئی موت زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے زندگی دی تھی تو کیسے گزار رہا تھا، اور جب میں نے موت دی تو یہ کس حال میں میرے پاس آیا ہے۔ اس لیے بھائیو ابھی سے دعا کرو، سحر کے تہجد کے وقت کی دعا، فرمایا صحابہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو، لا یرد، بالکل رد نہیں کرتا، دعا کو بین الاذان والاقامہ، جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد سے لے کر اقامت تک کا وقت جو ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے کیا دعا کریں؟ پھر کہا دعا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسی جامع دعا ہے، اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں عفو، معافی کی اور عافیت کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو آپ دعا انی اسألک کے بجائے کرو اللہم انا نسألک، اللہ ساری امت کی طرف سے کرتا ہوں، انا نسألک العفو والعافیہ، جہاں مسلمان جس حال میں ہے، کہیں مسلمان بموں سے اڑایا جا رہا ہے اور کہیں مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی وجہ سے قید کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جتنے علماء اس وقت سعودی عرب میں قید ہیں پوری دنیا میں مل کر اتنے علماء قید نہیں کیے گئے۔ ہر طرف اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں،
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہم اس کو دشمن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس کی مفتیوں سے پوچھ کر علماء سے پوچھ کر ترتیب بنائیں. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو اس پریشانی سے باہر نکال دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.